شریعت کہتی ہے 3 جگہ جھوٹ بولنے کی رخصت ہے. کتنی جگہ؟ کتنی جگہ؟ 3 جگہ. نمبر 1 میدان جنگ میں ہے نا، تاکہ دشمن مات کھا جائے. نمبر 2 بیوی کو خوش کرنے کے لیے راضی رکھنے. ماشاءاللہ پورا مجمع کھڑے ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ فاروق خان رضوی صاحب قبلہ، جشن امام اعظم ابو حنیفہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا، دیکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت اسلامیہ کی طرف سے رخصت دیکھیں صاحب، رخصت ہے. اور صاحب 2 وجہ تو آپ نے جان لیے. تیسری 2 دوستوں کے درمیان اگر نا اتفاقی ہو جائے تو انہیں آپس میں جوڑنے کے لیے شریعت نے جھوٹ بولنے کی رخصت دی ہے. اب یاد رکھیے، لیکن آج حالات اتنے برے ہو گئے، 2 بھائی مل جل کر ہیں، لوگ نہیں چاہتے مل جل کر رہے. 2 بزنس مین کا اچھا پارٹنرشپ ہے، بڑے مل جل کر اپنی تجارت کو آگے بڑھائے ہیں، لوگ نہیں چاہتے کہ مل جل کر کے رکھے. 2 عالم ہیں، بڑے اتفاق کے ساتھ صاحب معاشرے میں اصلاح کا کام کر رہے ہیں، مگر لوگ نہیں چاہتے کہ اتفاق قائم رہے. آج حالات اتنے بگڑ گئے، بیٹے کو باپ سے الگ کرا دینا، بھائی کو بھائی سے جدا کرا دینا، بیوی کو شوہر سے الگ کرا دینا، صاحب خاندان میں بٹ میں صاحب 2 بھاگ کرا دینا، یہاں تک کہ پیر مرید میں جھگڑا کرا دینا، امام مقتدی میں لفڑا کرا دینا. آج کچھ لوگوں نے شیوا بنا لیا ہے، مگر اسلام کہتا ہے ایسا نہ کرو. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے نبی نے کہا تھا کہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو، تو انہوں نے یہی کہا تھا سرکار معراج کی شب جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی انہی باتوں میں سے ایک بات بتا دیجئے. تو اللہ کے نبی نے کہا ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ رب نے فرمایا محبوب آپ کی امت کا کوئی شخص اگر آپ کی امتی میں کسی 2 شخص کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہو، دل ٹوٹ گیا ہو، ان 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑ دے تو میں بلا حساب اسے جنت میں داخل کر دوں گا. مگر آج جوڑنے والوں کی تعداد بالکل نہیں، مگر توڑنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس لیے توڑنے والا مت بنیے، آپس میں محبت سے جوڑنے والا بنیے. اگر 2 دوستوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا نا تو آپ اس کی شکایت نہ کریں کہ وہ تیری شکایت کر رہا تھا، فلاں تیری شکایت کر رہا تھا. ہونا یہ چاہیے اس کے دوست سے ملے خیریت، تیرے دوست کے بارے میں کیا خیال ہے، کہے گا یار وہ میرا دوست، نام نہ مت لینا. کہنا کیا بات کر رہے ہو، جب سے تجھ سے جدا ہوا ہے وہ تو صرف تیرا ہی نام لیتا ہے، تیرے ہی چرچے کرتا ہے، تیری تعریف کرتا ہے. اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی. کہنا یقین نہیں تو میرے گھر آ کے 1 کپ چائے پی لو، اسے بلاتا ہو، اب اس سے ملو، اس سے کہو کیا خیال ہے تیرے دوست کے بارے میں، کہے گا اس کا نام مت لینا. کہنا کیا کہہ رہے ہو، وہ تو ہر وقت تیرا ہی نام لیتا ہے، وہ تیری تعریف کر رہا تھا. اچھا ایسی بات، کہا میرے گھر آ جانا، چائے پلاؤ، دونوں کو بلاؤ اور دونوں کو محبت سے ملا دو. یہ بڑا ہی ثواب کا کام ہے، یہ جنت میں جانے کا کام ہے. اس لیے توڑنے والا نہیں بلکہ جوڑنے والا بنیے. مدارس کی اہمیت کو سمجھیے. مدارس سے عالم اور حافظ پیدا ہوتے ہیں، اور جب یہ کسی بستی میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کے عقیدے کی اصلاح، ایمان کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، آپ کو سچائی اور اچھائی کی باتیں بتاتے ہیں. اس لیے مدارس سے قریب ہوئیے. یہ مت کہیے کہ جلسے جلوس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ یہ سوچئے چلو سال بھر میں ہمیں دین سیکھنے اور سننے کا موقع ملا نہ ملا، کم سے کم جلسے میں آئے تو ہم نے رات بھر دین تو سنا، کچھ تو سیکھنے کا موقع ملا. کم سے کم 2-4-10 لوگ بھی عمل کر لیے تو انشاءاللہ جلسہ کرانے کا مقصد حل ہو جائے. مالک مولا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو مدارس اسلامیہ سے خوب خوب جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. پورا مجمع مل کر پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.